السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے فیضان تیغلی میں آپ تمامی حضرات کا موسٹ ویلکم ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی منڈے یعنی پیر کا دن جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پیر کا دن بہت ہی مبارک دن ہوتا ہے۔ اس دن کو سفر اختیار کرنا اور تجارت وغیرہ کے لیے کاروبار کرنا بہت ہی سودمند ثابت ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سفر اور تجارت کا دن ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ پیر ہی کے دن حضرت شیس علیہ السلام تجارت کے گھر سے سفر پہ نکلے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تجارت میں اتنا فائدہ پہنچایا کہ آپ بہت ہی زیادہ مالدار ہو گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیر کے روز سفر پہ نکلنا، پیر کے روز تجارت کے حوالے سے نکلنا بہت ہی سود مند ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں پیر کے حوالے سے کہ اللہ جل شانہ نے پیر کو 7 فضیلتوں کے ذریعے خاص کر دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان کی جانب آج ہی کے روز سفر کیے تھے اور جنت میں داخل ہوئے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آج ہی کے دن یعنی پیر کے دن طور پر گئے تھے، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ وحدانیت کے حوالے سے اللہ رب العزت کی دلیل آج ہی کے دن نازل ہوئی تھی، اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ پیر ہی کے دن آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور 5ویں فضیلت یہ ہے کہ آج ہی کے دن آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دار فانی سے دار بقا کی رحلت فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ آج ہی کے دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا نزول ہوا تھا وہ پیر ہی کے دن ہوا تھا آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر۔ اور 7ویں اور آخری فضیلت یہ ہے کہ آج کے دن پوری امت مسلمہ کا اعمال جو ہے نام اعمال آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب آج ہی کے دن ہجرت کیے تھے، اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی مکمل طریقے سے وضاحت کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا تو آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کے روز کو اللہ تبارک و تعالی ان تمام بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے جو بندے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، جو بندے اپنے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے بغض و حسد یا کینہ نہیں رکھتے۔ اگر وہ کینہ بغض و حسد رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو مہلت دیتا ہے، اور اس وقت تک مہلت دیتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اسے تائب ہو کر اپنے بھائی سے محبت کرنے لگے۔ لیکن جو مشرک ہوتے ہیں، شرک ٹھہرانے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی جانب نظر رحمت نہیں فرماتا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس پیر کے دن کو غنیمت جانیں اور اس دن کو ذکر و اذکار کرنے میں گزارے۔ اس دن کو نفلی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، حدیث ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیر اور جمعرات کے دن نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔